کون آیا؟ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیمانچل سے انصاف ہو، اور انصاف دلانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارے سمویدھان میں، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں، ہمارے آئین میں اس بات کی گنجائش رکھی گئی کہ ہندوستان کے جو علاقے جو پسماندہ ہوں گے تعلیمی، سماجی اور اقتصادی طور پر، جہاں پر اسکول نہیں ہوں گے بچوں کی تعلیم کے لیے، جہاں پر اسپتال نہیں کھولے جائیں گے غریب لوگوں کو صحت پہنچانے کے لیے، جہاں پر بے روزگاری نوجوانوں کا مخدر بن جائے گا، تو ایسی پسماندگی اور ناانصافی کو دور کرنے کے لیے ہندوستان کے سمویدھان میں دستور کی دفعہ 371 نے اس بات کی ہم کو گنجائش دی ہے کہ اس علاقے کے لیے ایک ڈیولپمنٹ کونسل بنایا جائے، اور جب یہ ڈیولپمنٹ کونسل بنتا ہے اور انشاءاللہ بنے گا تو ڈیولپمنٹ کونسل کو یہ اختیار رہے گا کہ دلی سے اور پٹنہ سے جو پیسہ آئے گا سیمانچل کے لیے، اس پیسے کا صحیح استعمال سیمانچل کے منتخب شدہ ایم ایل اے اور ایم پی بیٹھ کر اس پیسے کا صحیح استعمال کریں گے، اور آپ کے پورنیہ کے علاقے میں جو عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہاں پر پل بننا چاہیے، یہاں پر اسکول بننا چاہیے، یہاں پر کالج بننا چاہیے، یہاں پر کسان کو اس کی دھان کی قیمت ملنی چاہیے، وہ طے کریں گے۔ کوئی پٹنہ میں بیٹھ کر کوئی افسر شاہی یا پھر کوئی سیاسی لیڈر وہاں پر پٹنہ میں بیٹھ کر سیمانچل کے بارے میں فیصلہ نہیں کرے گا۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کا انتظام کہاں کہاں پر کیا گیا؟ تو میں جس ریاست تلنگانہ سے آتا ہوں، ہمارے پڑوس میں کرناٹک ریاست ہے، وہاں پر ایک علاقہ ہے جس کو لوگ اور آج بھی حیدرآباد کرناٹک علاقہ کہتے ہیں، جس میں ضلع بیدر، گلبرگہ، ہمناباد اور بسوا کلیان یہ ضلع شامل ہیں۔ تو ان حیدرآباد کرناٹک علاقے کے لیے اس طرح کا ڈیولپمنٹ کونسل بنایا گیا، اور اس کو بنا کر قریب 4 یا 5 سال کا عرصہ ہوا، اور یقیناً وہاں پر جو پیسہ آ رہا ہے اس پیسے کو صحیح پلاننگ کر کے وہاں کے علاقے کے لوگوں کے لیے استعمال کرنے کی پوری کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو مجلس یہی چاہتی ہے کہ سیمانچل کے جامع ترقی کے لیے، سیمانچل میں ہمارے بچوں کے اسکول اور کالج کا انتظام بہترین کرنے کے لیے، سیمانچل کے کسانوں کو انصاف دلانے کے لیے، سیمانچل کے غریب اور بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے، سیمانچل میں ہر برسات میں جو پل بہہ جاتی ہے اور جس کی تعمیر ہونے کے لیے ایک ایک زندگی ختم ہو جاتی ہے مگر پل تعمیر نہیں ہوتا۔ میرے بھائی، جب تک سیمانچل کے لیے اس طرح کا ڈیولپمنٹ کونسل نہیں بنے گا، سمویدھان کی دفعہ 371 کے تحت یاد رکھیے یہ ناانصافی چلتے رہے گی۔ ہمارے بزرگوں نے ناانصافی کو دیکھ کے اپنی زندگی گزار دی، اب جو نسل ہے وہ بھی اسی طرح آہیں لے کر تکلیف کا اظہار کر کے اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ مگر میں آپ سے کہنا چاہوں گا، ہم اپنے آنے والے مستقبل کے لیے، اپنے آنے والی نوجوان نسل کے لیے کون سا انتظام کر کے جا رہے ہیں؟ مجلس یہی چاہتی ہے کہ سیمانچل میں ایک ڈیولپمنٹ کونسل بنے، اور وہ کیسے بنے گا؟ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیسے بنائیں گے؟ مجھے پورا یقین ہے کہ اگر پروردگار سیمانچل کی عوام کے دلوں میں اس چیز کو پیدا کر دے گا، اور سیمانچل کی عوام جو اب تک بیدار نہیں ہوئی ہے، جو سیمانچل کی عوام آج بھی یہ سمجھتی ہے کہ نہیں مجھ سے انصاف ہوگا، جو سیمانچل کی عوام آج بھی پٹنہ میں بیٹھنے والے حکومت کرنے والوں کے دل فریب وعدوں کے شکار ہو چکی ہے،
اگر آپ بیدار ہو جائیں گے اور پورا سیمانچل ایک ہو کر، میں آپ سے یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیولپمنٹ کونسل، یہ ہماری لڑائی کوئی مسجد اور مندر کی لڑائی نہیں ہے، کوئی ہندو اور مسلمان کی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی ہر سیمانچل کی سرزمین پر بسنے والے ان غیور لوگوں کی ہے، ان غیور عوام کی ہے، ان ہماری عزت دار ماں اور بہنوں کی ہے، ہمارے بزرگوں کی ہے، ہمارے علماؤں کی ہے، ہمارے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے، جو چاہتے ہیں کہ سیمانچل میں اس ناانصافی کے دور کا خاتمہ ہو۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں میرے بھائی کہ جس طرح پٹنہ میں چار حکومت گورنمنٹ کے اسپتال اور میڈیکل کالج ہیں، سیمانچل کی سرزمین پر حکومت نے ایک بھی اسپتال یا پھر میڈیکل کالج قائم نہیں کر دی، یہ کب تک آپ برداشت کریں گے؟ اگر آپ اٹھ جائیں گے، آپ بیدار ہو جائیں گے اور آپ تمام مل کر فیصلہ کر لیں گے کہ نہیں، اب یہ ناانصافی کو ہم برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ نے اور ہندوستان کے سنویدھان نے آپ کو ایک طاقت دی ہے، وہ ہے ووٹ کا استعمال۔ آپ نے برسوں سے اپنے ووٹ کا استعمال کیا، مگر مجھے آج آپ کہنے دیجئے کہ آپ کے ووٹ کا استعمال آپ نے اپنے لیے کبھی نہیں کیا، آپ نے اپنے بچوں کے لیے نہیں کیا، آپ نے اپنے علاقے کی ترقی یا انصاف کے لیے نہیں کیا، آپ نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا تو کسی کو ودھائک بنایا تو کسی کو سانسد بنایا۔ وہ ودھائک گیا پٹنہ کے اسمبلی میں، اور جو کوئی بھی سرکار یا پارٹی کی حکومت تھی اس کے آگے اپنے ایمان کو بیچ دیا۔ جس کو آپ نے سانسد بنا کر دلی کو بھیجا وہ مولانا ضرور تھے، قال رسول اللہ اور قال اللہ کی باتیں ان کی زبان اور دل میں تھی، مگر جب شریعت کا مسئلہ آیا تو مولانا کی زبان خاموش پڑ گئی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے ذمہ دار آپ اور ہمیں۔ اگر آپ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک بیدار کیا جائے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کے دل و دماغ میں کیفیت کو پیدا کیا جائے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ اٹھیں۔ کب تک آپ خاموش بیٹھ کر، کب تک آپ آرام سے بیٹھ کر ان تمام ناانصافیوں کو جھیلتے رہیں گے؟ میرے بھائی، جب تک آپ چیخ نہیں لگائیں گے، جب تک آپ پکاریں گے نہیں، جب تک آپ احتجاج نہیں کریں گے، جب تک آپ متحد نہیں ہوں گے، یاد رکھیے سیمانچل سے انصاف کبھی نہیں ہوگا۔ کیا آپ اور ہم نہیں دیکھتے کہ جب تک بچہ نہیں روتا اس کی ماں اس کو دودھ نہیں پلاتی، جب بچہ رونا شروع کر دیتا ہے تو ماں اس کو دودھ پلاتی ہے؟ میرے بھائی، میں آپ سے کہنے آیا ہوں کہ یہ غیور لوگوں کی سرزمین ہے، یہاں پر ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں، یہاں پر ہر ذات کے لوگ رہتے ہیں، مگر آج آپ کو بیدار ہونا ہے۔ جس دن آپ بیدار ہو جائیں گے، پٹنہ میں بیٹھنے والوں کی نیندیں حرام ہو جائیں گی اور وہ جان چکیں گے کہ اب ناانصافی نہیں کی جا سکتی سیمانچل سے۔ یہ ہماری لڑائی ہے۔ لوگ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ مجلس پارٹی فرقہ پرستی کو فروغ دیتی ہے۔ نہیں میرے بھائی، اور یہ کام میں کرنے جا رہا ہوں۔ 18 جولائی سے انشاءاللہ تعالی ہمارے ملک کی پنچایت کا پارلیمنٹ کا سیشن شروع ہونے والا ہے۔ میں نے بحیثیت ایم پی ایک پرائیویٹ ممبرز بل بنایا ہے اور انشاءاللہ تعالی میں اس کو پارلیمنٹ میں انٹروڈیوس کروں گا، پارلیمنٹ میں پیش کروں گا، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ سارے پارلیمنٹ کے سامنے سیمانچل کی بے بسی، سیمانچل کے نوجوانوں کی آنکھوں کے آنسو، سیمانچل کے بزرگوں کے خوابوں کو پیش کر سکوں، تاکہ یہ جانے کہ یہ علاقہ انسانوں کی بستی ہے، یہاں پر انسان بستے ہیں۔ اگر پٹنہ اور بہار کے دوسرے علاقوں میں ترقیاتی کام ہو سکتے ہیں تو سیمانچل کی سرزمین میں اس طرح کے کام کیوں نہیں کروائے جا سکتے؟ اگر بہار کے دوسرے علاقوں میں کسان کو اس کی دھان کی قیمت اور عزت مل سکتی ہے تو پھر سیمانچل کے کسان کو عزت کیوں نہیں مل سکتی؟ اگر بہار کے دوسرے علاقوں میں پڑھنے والے بچوں کے لیے اسکول کا انتظام ہو سکتا ہے، بچیوں کی تعلیم کا انتظام ہو سکتا ہے، تو اس سرزمین پر بسنے والے ہمارے بچے اور بچوں کو کیوں انصاف نہیں مل سکتا؟ اگر بہار کے دوسرے علاقوں میں روزگار کے مواقع بنائے جا سکتے تو کیوں نہیں سیمانچل کے علاقے میں روزگار کے مواقع فراہم کیے جا سکتے ہیں؟ یہ ہو سکتا ہے میرے بھائی، اگر آپ متحد ہو جائیں گے، اگر آپ اس چیز کا مطالبہ کریں گے، اگر آپ کی زبان پر صرف ایک ہی نعرہ ہوگا
نہ منلسٹ، نہ RJD، نہ نیتیش، نہ موڈی. ہم کو صرف سیمانچل کی ترقی چاہیے، سیمانچل کا انصاف چاہیے. جب آپ کی زبان میں، آپ کی سوچ میں، آپ کی لڑائی میں صرف سیمانچل 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 پیدا ہو جائے گا تو یاد رکھیے جو کوئی بھی پارٹی آئے گی وہ کہے گی کہ ہاں ہم آپ سے انصاف کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ بیدار نہیں ہوں گے تو پھر آپ صرف کسی بھی سیاسی پارٹی کو ڈالتے رہیں گے. وہ ودھائک بنے گا، MLA بنے گا، وہ MP بنے گا، وہ چلا جائے گا، عیش و آرام کی زندگی گزارے گا، مگر آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کے آنے والی نسل کو کیا ملے گا؟ آپ کے علاقے میں کیا کام ہوگا؟ یہ بیداری پیدا کرنے کے لیے اخترالایمان صاحب کی قیادت میں ہم یہ جدوجہد کا آغاز کر رہے ہیں. اس میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، اس میں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اس میں آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے. اور جب تک آپ تعاون اور ساتھ نہیں دیں گے، دعا نہیں کریں گے، ہم جو نیک مقصد لے کر نکل رہے ہیں اس میں ہم کو کامیابی اور کامرانی نہیں مل سکتی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے صرف التجا کر رہا ہوں، بہت دور سے آیا ہوں. میں سیمانچل کو اپنا حصہ سمجھتا ہوں. میں اپنے کل ایک جلسے میں کل اس واقعے کو بیان کیا. کل ٹھاکر گنج میں اسی طرح کا جلسہ ہوا سیمانچل کے 371 کے نام پر. جب ہم حیدرآباد میں ہمارے گھر کے آگے مسجد ابو بکر ہے، اس مسجد کی ملگی میں ایک بڑائی کا کارخانہ ہے اور وہاں پر ایک بچہ کام کرتا، 15-16 سال کا ہوگا. میری اس سے سلام علیکم ہوتی نماز کے لیے آتے جاتے وقت. تو بعد میں معلوم ہوا کہ وہ سیمانچل سے یہاں پر کام کر رہا ہے. میں نے پوچھا کہ تم کتنے سال سے یہاں پر حیدرآباد میں ہو؟ تو اس بچے نے کہا کہ اسد صاحب میں 4 سال یا 3 سال سے حیدرآباد میں ہوں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو بچے کی عمر 16 سال کی ہے، اگر وہ 3 سال 4 سال سے سیمانچل سے 2000 کلومیٹر دور کسی اجنبی مقام پر جا کر اپنا پیٹ کاٹنے کے لیے، اپنے گھر میں چراغ جلانے کے لیے، اپنے ماں باپ کو 2 وقت کی روٹی فراہم کرنے کے لیے، اپنی بہنوں کی شادی کرانے کے لیے، اپنے بزرگوں کے بیمار ہیں تو ان کا علاج کرانے کے لیے اگر معصوم 11-12 سال کے بچے اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں تو کیا آپ بیدار نہیں ہوں گے میرے بھائی؟ کیا آپ کے سینوں میں دھڑکتا ہوا دل نہیں ہے؟ کیا آپ اپنے کلیجے سے جو بچے اپنی ماں کے سینے سے لگ کر رہنا چاہیے، جو بچے کی عمر اپنے باپ کے سامنے ہونی چاہیے، وہ بچہ ہزاروں کلومیٹر دور غربت کی وجہ سے اور سب سے زیادہ ناانصافی کی وجہ سے، اگر سیمانچل کے بچے سیمانچل کو چھوڑ کر حیدرآباد کی گلی کوچوں میں گرد کا اور وہاں پر محنت کر رہے یا ممبئی کے علاقوں میں کام کرے تو اس کا ذمہ دار وہ حکومتیں ہیں جن کو حکومت ملی تمہارے ووٹ سے، چاہے وہ نیتیش کمار ہو، چاہے وہ RJD ہو، چاہے وہ کانگریس ہو یا BJP. ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے، ان ظالموں کے ظلم کی وجہ سے آج سیمانچل کے بچے اپنے ماؤں سے محروم ہیں، یہاں کا نوجوان اپنے گھر میں راحت سے محروم. میرے بھائی، یہ میں صرف تمہاری تھالیاں حاصل کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں تمہاری صرف واہ حاصل کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. میرا کلیجہ، میرا سینہ جلتا ہے جب میں ناانصافی کو دیکھتا ہوں. کیا آپ نکل کر اس ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے؟ اٹھانا ہے تو طے کر لو آج سے کہ ہم سیمانچل کی ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائیں گے. کوئی بھی پارٹی آئے گی، بڑی بڑی باتیں کریں گے، کوئی آ کر ناٹک کرے گا، کوئی آ کر ایسا کرے گا، کوئی آ کر وہ بولے گا. ارے ناٹک کمپنی کے مالک وہ ہیں، ہم نہیں ہیں میرے بھائی. وہ ناٹک کر رہے ہیں، ان کے ناٹک کا شکار ہو جا رہے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں، لوگ کے دلوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کیسے ہوگا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، گجرات کی سرزمین پر ایک 25 سالہ نوجوان نے پٹیل برادری کو متحد کر دیا. صرف 25 سال کا نوجوان پورے پٹیلوں کو متحد کر دیا. پورے پٹیل طے کر لیے کہ ان کو آرکشن ملنا چاہیے.
गुजरात की सरजमीन को एक कर दिया। अख्तर अली मान साहब ने सही कहा कि हरियाणा में जाटों ने हरियाणा की सरजमीन को हिला के रख दिया और मजबूर कर दिया हुकूमत को। राजस्थान में गुज्जरों ने मुत्तहिदा तौर पर अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, रोड पर निकल कर आए और चक्का जाम कर दिया। राजस्थान में बीजेपी और दूसरी जितनी हुकूमत थी मजबूर हो गई। जमहूरियत है, जब तक आप एहतजाज नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी तकलीफ का इजहार उसको सियासी इशू बनाकर नहीं करेंगे, कोई हमसे इंसाफ करने वाला नहीं है। और याद रखो मेरे नौजवानों, मेरी इस गुफ्तगू तुमको तल्ख नजर आ रही है तो मुझे माफ कर दो, क्योंकि 70 साल से हमने सिर्फ दिल फरेब बातों को सुना, हमने अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातों को सुना, हमने झूठी कहानियां सुन सुनकर हमको सुलाया गया। अब मैं तुम्हारे सामने कोई झूठी कहानी नहीं सुना सकता, मैं तुम्हारे सामने तुमको लुभाने की बातें नहीं कर सकता। मेरा मकसद जिंदगी का यही है कि मजलूमों को इंसाफ मिले। और याद रखो, सीमांचल की गयूर अवाम कोई आसमान से नाजिल होने वाला नहीं है, कोई जमीन से निकलकर तुम्हारी इंसाफ के लिए लड़ने वाला नहीं है। अल्लाह ने तुमको ये ताकत दी है, अल्लाह ने तुमको ये हिम्मत दी है। अगर तुम उस ताकत और हिम्मत को इस्तेमाल करोगे तो यकीन जानो पटना की सरकार तुम्हारे सामने घुटने टेक देगी और तुम्हारे सीमांचल को साफ करेगी। यह काम हमको करना, ये काम हमको करना है। और मंजलिस पर इल्जाम लगाए जाते हैं और लगाए भी जाएंगे। अख्तर अली मान का इलेक्शन, गुलाम सरवर का इलेक्शन, आदिल का इलेक्शन, मेरे भाई पासवान का इलेक्शन, हम पूरे बिहार में सिर्फ 5 या 6 असेंबली के सीट पर मुकाबला किए तो पूरा बिहार में तूफान आ गया। कौन है ये जो आकर, ये कौन आया है यहां पर, ये क्यों अख्तर अली मान आया है यहां पर मजलिस को लेकर? इल्जाम लगा दिए गए। आरजेडी के सदर आकर बोले वोट खाने आया है, वोट खाने आया। नीतीश कुमार आकर बोले ओवैसी वोट कटवा है। कांग्रेस वाले बोले कि बीजेपी की मदद करने आए हैं और बीजेपी ने कहा कि ये दहशतगर्दी को फरोग करने के लिए आया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे मुखालिफिन ये समझ रहे थे कि असेंबली इलेक्शन हो जाने के बाद अख्तर अली मान भूल जाएंगे सीमांचल को। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से 2000 किलोमीटर का सफर करके सीमांचल को नहीं आएगा। हमने उस वक्त भी कहा था कि इलेक्शन के बाद भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इलेक्शन हो गया मगर हम आज भी आवाम के दरमियान में हैं, हम आपके दरमियान में हैं। यहां पर बाढ़ आई 2 साल पहले तो मजलिस पार्टी ने, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो करीब 20 लाख की रिलीफ हमने बांटी पूरे सीमांचल। 20 लाख की रिलीफ बांटी। जब वहां पर वोट कटवा नजर नहीं आया, जब वहां पर दहशतगर्द नजर नहीं आया, कहां थी कांग्रेस, कहां थी नीतीश कुमार की हुकूमत, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, कहां थी आरजेडी के वो तमाम दिल फरेब बातें, दिल को लुभाने वाली बातें, कोई नजर नहीं आया। जब लोग पानी में डूबकर अपने घरों को छोड़कर दूसरे मुकामात पर थे तो यही आपका खादिम अख्तर अली मान और गुलाम सरवर खाना का सामान ले जाकर उनको फराहम कर रहा था, कोई नजर नहीं आया। आज इलेक्शन हो गया। इलेक्शन होने के चंद साल के अंदर हम सीमांचल के 5 सीट पर मुकाबला किए और आपसे आकर सबने कहा ये कांग्रेस ने, आरजेडी ने, नीतीश कुमार ने वोट कटवाओं का साथ मत दो। मजलिस पर इल्जाम लगाया बीजेपी को रोकना है, मोदी को हराना है, आरएसएस और भगवत को भगाना है, आरक्षण को बचाना है। ये बड़ी बड़ी बातें हुई और हमेशा की तरह सीमांचल का हमारा भोला भाला भाई बड़ा शरीफ है, उसने कहा भाई बात तो सही कर रहा है।
मोदी को भगाना है, आरएसएस को रोकना है, हमको बिहार को बचाना है। सबने कहा अख्तर भाई, असद साहब जरा इस बार खामोश हो जाए। मैंने कहा क्यों? बोले नहीं, अब गठबंधन को वोट देना है, गठबंधन को देना है। ऐसा लग रहा था कि मस्जिद में नमाज पढ़कर निकले तो सबकी जबान पर खाली एक ही नाम था, गठबंधन। हमने कहा क्यों? बोले नहीं, मोदी को हराना है, मोदी को हराना है, आरएसएस को भगाना है, भगवत को हराना है। मेरे भाई, आपने तो वोट दिया, गुलाम सरवर का तो साथ नहीं दिया, अख्तर उल ईमान की जिंदगी भर की मेहनत को आपने फरामोश कर दिया। मैं उस वक्त भी कह रहा था कि अगर एक अख्तर उल ईमान कामयाब हो जाते, एक गुलाम सरवर कामयाब हो जाता, एक पासवान या आदिल कामयाब हो जाते, और ये 4-5 कामयाब होने के बाद बिहार की असेंबली में जाते, तो खुदा की कसम बिहार की असेंबली के दरो दीवार पुकार पुकार कर कहते कि बरसों के बाद कोई मर्द आया है बिहार के असेंबली में। अभी जिताओ इनको, जिता कर नारे मारो, ताली बाजे, नहीं होता। जब इलेक्शन आएगा वोट डालोगे नहीं डालोगे, मारना है, बटन को दबाना है, दबा दबा कर। जिन्होंने तुमको दबाया, सीमांचल को दबाया, उनको दबाओ और अख्तर ईमान को कामयाब करो। ये काम आपको करना है। आज लगा दो, मगर जब वोट डालने का टाइम आया फिर गठबंधन नहीं कहना। ये ड्रामा कंपनी फिर आएगी, चाचा आएंगे, भतीजी आएंगे, माँ आएगी, बेटा है, सब आएंगे, आकर बोलेंगे मोदी को रोकना। अच्छा, ये तो सब नाम पर वोट ले लिया, फिर अब नीतीश कुमार क्या मोदी के गोद में बैठकर दूध नहीं पी रहा? इसका जिम्मेदार कौन है? फिर आपने वोट दिया था ना, आपने गठबंधन के नाम पे वोट दिया, तो गठबंधन ने क्या किया? कांग्रेस ने कहा हम क्या करना, नीतीश भाग गया। आरजेडी ने कहा हम क्या करना, चाचा भाग गए। तो फिर हम क्या करना, हम मोदी के जुल्म का शिकार होना? मेरे भाई, आपने जिसको वोट किया, नीतीश की जिम्मेदारी है, कांग्रेस की जिम्मेदारी है, आरजेडी की जिम्मेदारी है, इन तमाम की जिम्मेदारी है कि आज इन लोगों की वजह से, इस पार्टियों की वजह से, कांग्रेस, आरजेडी और नीतीश की वजह से आज बिहार प्रदेश में बीजेपी और आरएसएस की सरकार आ गई। बीजेपी और आरएसएस की सरकार है। नीतीश कुमार तो खाली एक स्टैंप है, थम्स अप है, कोई पावर नहीं है। फसाद हुआ औरंगाबाद में, क्या हुआ? कितनी देर के बाद पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर पहुंचा। हमारे दिल्ली के एक दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़ी टीवी कंपनी में काम करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा, जो मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे इलेक्शन के वक्त कि वैसे साहब आप गैर जरूरी बिहार को आए हमारे वोट काटने के लिए, मैंने कहा ठीक है, आपकी राय है, आप हमारे भाई हैं, जो चाहे आप हमको बोल सकते बोल लीजिए। मगर हमने उनको कहा था कि एक वक्त आएगा जब तुमको हमारी कमी महसूस होगी। वो औरंगाबाद में बंद थे, 2 दिन तक छुट्टियों पर गए थे। वहां से फोन करके मुझसे कहा कि असदुद्दीन ओवैसी, हमने बहुत बड़ी गलती की अख्तर उल ईमान को कामयाब नहीं करके। अगर एक एमएलए तुम्हारा कामयाब हो जाता तो हम 2-2 दिन से अपने घर में बंद पड़े नहीं रहते। मेरे भाई, ये हुआ है। अब नीतीश कुमार तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं करप्शन को बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं कम्युनलिज्म को बर्दाश्त नहीं करूंगा। नीतीश साहब, हिंदुस्तान में जो नफरत की फिजाएं फैल रही हैं, क्या इसके जिम्मेदार आप नहीं हैं? हिंदुस्तान में अगर नफरत की फिजाएं पैदा हो रही है, दीवार उठ रही है, तो क्या इसमें आप जिम्मेदार नहीं हैं?
नीतीश कुमार साहब, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप बीजेपी का साथ दे रहे हैं, तो क्या हमारी शरीयत में मदाखलत नहीं हुई? क्या हापुड़ उत्तर प्रदेश में कासिम नामी शख्स को एक मॉब ने इतना मारा और पीटा उसको कि जब वो अपनी जिंदगी के आखिरी सांसें ले रहा था तो कासिम पुकार कर कह रहा था कि भैया कोई पानी पिला दो, तो मरने वाले को पानी भी नहीं पिलाया गया। नीतीश कुमार, ये आप कम्युनिज्म को रोकेंगे? याद रखिए नीतीश कुमार, मेरी बात को याद रखो आप। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर साफ और वाज़ेह तौर पर कह रहा हूं कि जब विधानसभा के इलेक्शन हो रहे थे, मैंने कहा अगर आप वोट देंगे तो नीतीश कुमार बीजेपी में जाकर बैठ जाएंगे। वो मेरी बात साबित हुई। मैं आज आपसे कह रहा हूं कि नीतीश कुमार, अगर आप बीजेपी को नहीं छोड़ेंगे तो याद रखो मोदी आपको खा लेगा, आपको नामो निशान नहीं रहेगा बिहार में, आपका नामो निशान नहीं रहेगा। आप सिर्फ इंटेलेक्चुअल बातें करते रह जाएंगे, ये करप्शन, ये फुला वो फुला। अरे बीजेपी को आप नहीं जाने, मोदी को आप नहीं जानते, आपको मालूम भी नहीं होगा। आपके जमीन का, आपके पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। आपको मालूम नहीं होगा कि सर पर ताज रहेगा मगर बैठने का तख्त भी नहीं होगा। याद रखना मेरी बात। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हमको अपनी एक आवाज की जरूरत है। हमारी आवाज होनी चाहिए, हमारा नुमाइंदा होना चाहिए जो हमारे गम को, हमारी नाइंसाफी को समझे और जो बेबाक तरीके से, मुखलिस तरीके से काम कर सके। लोग बोलते कि कांग्रेस के बारे में आपकी राय क्या है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कांग्रेस के बारे में जितना कहा जाए कम है। कांग्रेस के बारे में जितना कहा जाए कम है। मुल्क को आजाद होकर 70 साल का अरसा गुजर चुका और इस 70 साल के एक लंबे अरसे में 35-40 साल तक कांग्रेस का इख्तिदार रहा। तो आज मुल्क में जितने मर्ज हैं, याद रखो मेरी इस बात को। जो लोग आकर आपसे कहेंगे नहीं नहीं भाई हमारे पास कोई मुतबादिल नहीं है, मुतबादिल है। अख्तर अली मान है, गुलाम सरवर है, आदिल है, मंदलिस है। कल को आकर कहेगा कि नहीं कांग्रेस हर मर्ज की दवा है। नहीं मेरे भाई, कांग्रेस हर मर्ज की दवा नहीं, कांग्रेस हर मर्ज की ईजाद है। जितने अमराज इस मुल्क में उसकी ईजाद कांग्रेस है। इन्होंने इसको तमाम आगाज किया और तारीख गवाह है कि इन्हीं की वजह से आज हम इस हाल में। हिंदुस्तान की लोकसभा में 3 तलाक के ऊपर बिल पेश हुआ और जब बिल पेश हुआ तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने यह ऐलान किया कि हम इस बिल के खिलाफ हैं। यह बिल मुस्लिम खवातीन को इंसाफ नहीं दिलाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने अपने मौक़िफ़ का वाज़ेह इज़हार किया। तो कांग्रेस पार्टी में 2 मुसलमान एमपी हैं, एक का ताल्लुक सीमांचल से। मैंने हजरत क़िबला से जाकर बात की। मैंने मौलाना से कहा कि मौलाना इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा हमको। मैंने कहा कि ये संविधान के खिलाफ है, ये मुस्लिम खवातीन से इंसाफ नहीं बल्कि नाइंसाफी करेगा। मैंने जाकर तमाम पॉइंट्स बताए, दस्तूरी पॉइंट बताए। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जब बिल पेश हो रहा था तो मैंने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के कवानीन के तहत उस बिल की इंट्रोडक्शन स्टेज पर मैंने उसकी मुखालिफत की और मैंने स्पीकर साहिबा के सामने कहा कि मैडम, अगर आज इस मुल्क को कोई कानून की जरूरत है तो यह कानून की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह हमारे संविधान के खिलाफ है, संविधान की दफा 14 और 15 के खिलाफ है। फिर मैंने कहा कि मैडम, इस मुल्क में अगर कोई कानून बनाना है तो खवातीन के लिए बनाना है, और वह कानून क्या होगा? हमारे मुल्क में 24 लाख हमारी बहनें ऐसी हैं
جن کی شادی ہو گئی مگر ان کے شوہر ان کے ساتھ نہیں رہتے. میں نے کہا میڈم اس میں 22.5 لاکھ تو ہماری ہندو بہنیں ہیں، جس میں ہماری ایک گجرات کی بھابھی ہے، اس سے بھی انصاف ہے. اور جیسا میں نے کہہ کے بیٹھ گیا تو پارلیمنٹ میں ایک سناٹا چھا گیا. سب بولے کس کو بول دیے؟ میں نے کہا بھابھی کے لیے بولا. کانگریس کے لوگ بولے کیا بولے؟ منہ کھول دیے، آنکھ کھل گئی، ایسا دکھ رہا تھا کہ ملک الموت ان کے سامنے آ گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے تم نے کیا کر دیا؟ میں نے ہمارا کام ہی ہے کہ جو تم نہیں کر سکتے ہو ہم کرتے ہیں. میرے بھائی، جب یہ بل کے اوپر بحث ہوئی ہم نے بھی حصہ لیا. ہم نے مخالفت کی اس بل کی، کیونکہ یہ عورتوں کے خلاف ہے، یہ ہمارے سنویدھان کے خلاف ہے، یہ ہماری شریعت کے خلاف ہے. پارلیمنٹ کے نظارے تم کو مل جائیں گے یوٹیوب پر، اور پارلیمنٹ کے ویب سائٹ پر جا کر آپ پوری تقریر پڑھ سکتے ہیں. اس بل کی مخالفت آپ کا یہ بھائی کر رہا تھا. آل انڈیا AIDM کے تمل ناڈو کے ایک مسلمان MP کر رہے تھے اور مسلم لیگ کے 2 MP تھے. ہم نے اس کی مخالفت کی. کانگریس سے کوئی نہیں اٹھا. کانگریس نے تو الٹا تائید کیا. کانگریس نے تائید کیا. پھر میں نے اس بل کو روکنے کے لیے ترمیمات پیش کیے. میرے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، میں اکیلا تھا. تو BJP کے پاس سے پکارنے والوں نے پکار کر کہا اویسی تم اکیلے ہو، تمہارے ساتھ کوئی ووٹ نہیں دے گا. تم کس بنیاد پر یہ ترمیمات پیش کر رہے ہو؟ میں نے پکار کر BJP کے MP سے کہا کہ ہاں میں اکیلا یہاں پر ضرور ہوں، مگر دنیا میں اکیلا نہیں ہوں، نہ آخرت میں رہوں گا. میرے ساتھ میرا اللہ ہے. میں حق اور سچائی کے لیے اکیلا ضرور ہوں، اور ایک کافی ہوتا ہے. کسی نے کہا تم اکیلے ہو، میں نے کہا جنگل میں شیر اکیلا ہی ہوتا ہے. میرے بھائی، کوئی نہیں اٹھا. ترمیمات جب ہم نے پیش کیے تو پوچھو ان کانگریسیوں سے جو کل تک ہم پر الزام لگا رہے تھے کہ ووٹ کاٹنے آئے ہیں، BJP کی تائید کرنے آئے. میری ترمیمات پر کانگریس نے ووٹ نہیں دیا، BJP کو ووٹ دیا. جا کر دیکھ لو آپ انٹرنیٹ پر، ویب سائٹ پر کانگریس نے کیا کام کیا. اور جب میں دیکھ رہا تھا پارلیمنٹ میں کہ کوئی تو ہمارا ساتھ دے گا، کوئی تو ہماری تکلیف کو سمجھے گا، کوئی نہیں. میں نے دیکھا کہ کانگریس کی صفوں میں مولانا کہاں ہے؟ مولانا نظر ہی نہیں آئے. مولانا نظر ہی نہیں آئے. ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو عالم نہیں، ہم تو جاہل ہیں، ہم تو تھمزپ ہیں. آپ تو عالم ہیں، فاضل ہیں، اور آپ ہندوستان کے سب سے بڑے تاریخی اس مدرسے سے فاضل یافتہ. آپ نظر نہیں آئے. ہم پریشان ہو گئے کہ کہاں ہے سیمانچل کا MP؟ کہاں ہے سیمانچل کا MP؟ کہاں گیا سیمانچل کا MP؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں مداخلت کی جا رہی تھی. کہاں گیا سیمانچل کا MP؟ جب شریعت پر حملے کیے جا رہے تھے تو مصطفیٰ کی غلامی کا نعرہ لگانے والا کہاں گیا؟ نظر نہیں آیا. میرے بھائی، معلوم ہوا کہ MP صاحب کو ان کی پارٹی کانگریس نے کہا، MP صاحب نے کہا کہ کانگریس نے ان سے کہا کہ آپ بحیثیت سیمانچل کے MP کے، جس میں بہت بڑی تعداد ہمارے اقلیتی بھائیوں کی ہے، آپ تقریر نہیں کر سکتے. مولانا خاموش ہو گئے. پھر صحافی نے سوال کیا MP صاحب آپ تو سیمانچل کے MP ہیں، آپ پارلیمنٹ میں جا کر اس بل کے خلاف ووٹ دینا تھا. تو معزز MP صاحب نے کہا کہ میں دلی کی ٹریفک میں پھنس گیا تھا. کون سی ایسی ٹریفک تھی مولانا؟ کیا وہ جنودھاروں کی ٹریفک تھی؟ کیا وہ فرقہ پرستی کی ٹریفک تھی؟ کیا وہ مسلمانوں کے خلاف ٹریفک تھی جس میں آپ پھنس گئے؟ جب ہم نہیں پھنسے تو آپ کیسا پھنس گئے مولانا؟
ہم بھی تو وہی روڈ سے آتے، ہم بھی تو وہی پرپیج وادیوں سے آتے، ہم بھی خطروں کے دریاؤں کو پار کر کے آتے، ہماری گردن پر بھی تلوار رکھی ہوئی ہے، ہماری زندگی کو بھی خطرہ ہے مولانا، مگر ہم نے اللہ کی ذات پر توکل کیا، ہم نے کانگریس کی محتاجی کا ثبوت نہیں دیا، ہم نے کہا کہ ہم کو حق کو بیان کرنا۔ میرے بھائی، مولانا نظر نہیں آئے ایم پی صاحب، اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ دوبارہ اگر پارلیمنٹ میں ایسا وقت آئے گا تو پھر آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ اس پارٹی کا ساتھ دیں گے جس نے اپنے ایم پی کو بولنے کا بھی موقع نہیں دیا، یا پھر اس پارٹی کا ساتھ دیں گے جس کے صدر اختر علی معین کو میں نے کہا کہ جو چاہے کروا، انصاف کرو، ظلم کا خاتمہ کرو؟ میرے بھائی، یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے، یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے، اور ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً انشاءاللہ تعالی آئندہ جب پارلیمانی الیکشن ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی بی جے پی کو شکست ہوگی، انشاءاللہ تعالی بی جے پی کو شکست ہوگی اور سیمانچل کی کامیابی ہوگی، بی جے پی کی شکست ہوگی اور سیمانچل کی کامیابی ہوگی، اور اختر الایمان آپ کا ایم پی بن کر دلی کی سب سے بڑی پنچایت میں جائے گا انشاءاللہ۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے وزیر اعظم تو آج کل ایکسرسائز کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو، کیسا لکڑی لے کر مچل کر چل رہے ہیں، ایسے یہ لکڑی پھرا پھرا پانی میں جا رہے ہیں، مٹی میں جا رہے ہیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم کبھی آ جاؤ سیمانچل کی سرزمین پر، تم کو اپنے گھر میں تم نے پانی اور مٹی بنائی، ہم تم کو سیمانچل کی ہر گلی میں پانی اور مٹی دکھا دیں گے، یہاں اگر ایکسرسائز کرو، یہاں کی پسماندگی دیکھ لو۔ وزیر اعظم، ہمارے وزیر اعظم ہندوستان کی عوام سے کہہ رہے ہیں کہ فٹ ہو جاؤ، صحت مند ہو جاؤ۔ ہندوستان کے وزیر اعظم، سیمانچل کے غریبوں کے پاس کھانا نہیں ہے، سیمانچل کے بچوں کے پاس اسکول نہیں ہے، سیمانچل کے نوجوانوں کے پاس روزگار نہیں ہے، سیمانچل کا کسان پریشان ہے، سیمانچل کی مائیں پریشان ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسرسائز کرو۔ واہ وزیر اعظم، واہ مودی، کیا ایکسرسائز کیے کہ ہندوستان کا غریب ایک وقت کی روٹی اس کو میسر نہیں ہے، بھوکا پیٹ کسی پتھر پر سو جاتا ہے، تو ہندوستان کا وزیر اعظم خوب کھا کر ایکسرسائز کرتا ہے پتھر کے اوپر لیٹ کر۔ یہ فرق ہے ہندوستان میں، جس کے پاس اقتدار ہے وہ وزیر اعظم پردھان منتری بن گیا اور لوگوں کو غریبوں کی غربت کا مذاق اڑا رہا ہے۔ جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے ان کو بتا رہا ہے کہ دیکھو میں شیر ہو کر کھانا کھایا، اب اپنی صحت کے لیے پتھر پر لیٹ کر ایکسرسائز کر۔ میرے بھائی جاگو، جاگو میرے بھائی، جاگو، یہ نفرت کی دیواروں کو ختم کرو۔ ہماری لڑائی کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے، ہماری لڑائی انصاف کی لڑائی ہے۔ آپ سے صرف یہی درخواست کرنے آیا ہوں کہ جو کام ہم لے کر شروعات کر رہے ہیں اس میں آپ کا تعاون، آپ کی دعائیں، آپ کا ساتھ، بزرگوں کی علماؤں کی سرپرستی کی ضرورت ہے۔ اختر علی معین کا نہیں بلکہ اپنا ساتھ دو میرے بھائی، اس ناانصافی کا خاتمہ کرو۔ آج آپ کی اس مبارک سرزمین پر پہلا جلسہ ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی آگے اور جلسے ہوں گے اور میں آتا رہوں گا، آ کے بولتا رہوں گا، نتیش کے خلاف بھی بولوں گا، مودی کے خلاف بھی بولوں گا، کانگریس کے خلاف بولوں گا، سیمانچل پر ظلم کرنے والے ظالموں کے خلاف بولتا رہوں گا۔ شکریہ، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔